سجدے کی ایک رات جس نے زندگی بدل کے رکھ دی۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایک سجدہ، ایک ندامت کا آنسو بھی ہماری زندگی جو ہے وہ چینج کر کے رکھ دیتا ہے، بدل کے رکھ دیتا ہے۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، شہر کی سڑکیں سنسان تھیں، لیکن علی کے دل کے اندر ایک شور برپا تھا۔ جب رات ویران ہوتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے اور دن بھر کی سوچیں جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور رات کی تاریکی میں وہ چیزیں سوچتا رہتا ہے کہ یار میری زندگی میں یہ اتنا گھٹن وقت کیوں آیا، میری زندگی میں یہ اتنی مشکلات کیوں آئیں، میری زندگی اتنی مشکل کیوں ہو گئی ہے۔ اور رات میں جو سڑکیں تھیں وہ بھی بالکل سنسان تھی، اور رات اتنی گہری تھی، اور ساتھ علی کی سوچیں تھیں۔ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک طوفان برپا تھا، ایک سوچ تھی، کس وجہ سے اپنی ناکام زندگی کی وجہ سے اس کے دل میں ایک سوچ تھی کہ میری زندگی جو ہے وہ کس سائڈ پہ جا رہی ہے، میرا کوئی کام بھی آسان نہیں ہو رہا، میرے لیے ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ تو وہ لڑکا بہت پریشان ہو جاتا ہے، وہ رات کو سڑک پہ بیٹھا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو ایسا کیا کرنا ہے، اس کو ایسی کون سی چیز کی ضرورت ہے، اس کو محنت کی ضرورت ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، جذبے کی ضرورت ہے، کامیابی کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ جب وہ بیٹھا ہوا تھا ایک روڈ پہ سوچ رہا تھا، اندھیری رات تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کہیں پہ بھی کوئی جگہ نہیں تھی، روشنی نہیں تھی، اس کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ پریشان تھا، لاچار تھا، وہ سوچ رہا تھا کیونکہ اس کی زندگی بہت مشکلات کا شکار تھی، وہ اپنی زندگی میں بہت مشکل حالات سے گزر رہا تھا، اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے اپنی مشکلات کے ساتھ کیسے لڑنا ہے، اس نے اپنی رکاوٹوں کے ساتھ کیسے لڑنا ہے۔ تو سوچتے سوچتے وہ رستے کے درمیان میں بیٹھ گیا کہ میرا کیا بنے گا، مجھے رستہ نظر نہیں آ رہا، میں کدھر جاؤں، کیا کروں۔ تو وہ لڑکا اتنا پریشان ہوا کہ وہ رات کی تاریکی میں روڈ پہ بیٹھ گیا جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، بالکل سنسان روڈ تھا وہاں پہ۔ وہ بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، بس فکر، پریشانی اور ناکامی کا بوجھ تھا۔ وہ لیٹا ہوا تھا اور چھت کو گھور رہا تھا۔ وہ پریشان تھا، کس وجہ سے پریشان تھا؟ کیونکہ اس کے حالات اچھے نہیں تھے۔ وہ اپنی ناکامیوں کی وجہ سے پریشان تھا، کیونکہ ایگزامز میں بھی وہ فیل ہوا تھا، اور جس کام میں ہاتھ ڈالتا تھا وہ اس کا کام جو ہے نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ لڑکا پریشان تھا اور پریشانی کی زندگی گزار رہا تھا، اور جب وہ اپنے بستر پہ لیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک انسان بستر پہ لیٹتا ہے تو دن بھر کی سوچیں، اپنی زندگی کی سوچیں اسے آ جاتی ہیں، تو علی کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا۔ نوکری نہیں تھی اس کے پاس، وہ چاہتا تھا کہ میرے پاس ایک اچھی جاب ہو، لیکن اس کے پاس نہیں تھی۔ جب جاب ہوتی ہے انسان کے پاس تو اس کے حالات سیٹل ہو جاتے ہیں، لیکن علی کے پاس کوئی جاب بھی نہیں تھی۔ وہ پریشان ہوتا تھا اپنی ناکامیوں کی وجہ سے، وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ میں گھر کے حالات کس طرح سے چلاؤں گا، وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ میرے گھر کا چولہا کس طرح سے جلے گا، وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ مجھے جو ہے وہ کس طرح سے نوکری ملے گی۔ پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، اس کا دل کرتا تھا کہ وہ بالکل پڑھے ہی نہیں، کیونکہ پڑھائی اس کو ضائع لگتی تھی۔ وہ پڑھائی سے جی چراتا تھا، وہ سائڈ پہ ہو جاتا تھا، جب اپنی بکس کو دیکھتا تھا تو اس کا دل نہیں کرتا تھا وہ پڑھے، لیکن جب تک وہ پڑھتا نہیں تب تک اس کی زندگی بھی سیٹ نہیں ہوتی۔ یہ چیز بھی وہ سوچتا تھا کہ جب تک میں پڑھوں گا نہیں میری زندگی کس طرح سے سیٹ ہو جائے گی۔ تو وہ ہر ٹائم پریشان رہتا تھا، اور دوسری طرف گھر والوں کی امیدیں الگ اس سے تھی، جسے زندگی کی دوڑ میں وہ پیچھے رہ گیا تھا۔ گھر والے بھی ہر ٹائم اس سے امید لگائے رکھتے تھے، اس کی ماں اس سے امید لگائے رکھتی تھی کہ بیٹا تم نے پڑھنا ہے، پڑھ لکھ کے تم نے کچھ بننا ہے، تم نے نوکری کرنی ہے، تم نے گھر کا خرچ چلانا ہے۔ لیکن علی پریشان ہوتا تھا، اس کی مین ریزن یہی تھی کہ وہ پڑھ نہیں سکتا تھا، پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ گھر کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے، کس طرح ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو وہ جب رات کو اپنے بستر پہ لیٹتا تھا تو وہ یہ چیز سوچتا رہتا تھا کہ میں اپنے گھر کے حالات کو کس طرح سے بیٹر کر سکتا ہوں، میں اپنے گھر کے حالات کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور وضو کرنے چلا گیا۔ وہ وضو کرنے کی نیت سے اس لیے گیا، نماز پڑھنے کی نیت سے اس لیے گیا، کیونکہ وہ اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنے گھر کے حالات،
اپنی ماں باپ کی فکر، اپنی سوچیں، اپنی پریشانیاں اس رب کے حوالے کرنے گیا، اس سے مدد مانگنے گیا کہ یا اللہ پاک میرا کیا بنے گا، میری مدد فرما دے، میں بالکل اکیلا ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا۔ ٹھنڈا پانی جب اس کے چہرے پر پڑا تو جیسے دل کی آگ بھی تھوڑی کم ہو گئی۔ جیسے جیسے اس نے منہ پہ وضو کا ٹھنڈا پانی ڈالا وہ تھوڑا سا ریلیکس فیل کرنے لگا، اس نے تھوڑا سا ریلیکس فیل کیا، اس کو لگا کہ میری سوچیں، میری پریشانیاں جو ہیں وہ پانی کے ساتھ جو ہے وہ بہہ گئی ہیں۔ تو جیسے دل کی آگ بھی تھوڑی کم ہو گئی، اس کے دل میں ایک آگ تھی، سوچیں تھیں، پریشانیاں تھیں کہ وہ کیا کرے، اور اس نے اچانک سے کیا کیا، بستر سے لیٹے لیٹے اس نے سوچا اور نماز کے لیے اٹھا۔ جیسے ہی وضو کا پانی اس نے اپنے منہ پہ ڈالا تو اس کے دل میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہ جائے نماز پہ کھڑا ہوا لیکن دل میں ایک عجیب سی جھجک تھی۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ کے حضور اس نے سجدہ کیا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بات تھی، اس کے دل میں ایک عجیب سی جھجک تھی۔ اس نے سوچا میں نے کتنی بار اللہ سے مانگا پھر بھی میری زندگی کیوں نہیں بدلی۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں لیکن میری زندگی نہیں بدل رہی، اس کو صبر نہیں تھا اس میں۔ وہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے در پہ بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پہ بیٹھ گیا مانگنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میری زندگی جو ہے وہ کیوں نہیں بدل رہی۔ نماز شروع ہوئی، ہر رکعت میں وہ اپنے دکھ، اپنی غلطیاں، اپنی کمزوریاں یاد کرتا رہا۔ آخری سجدے میں پہنچ کر اس کا دل بھر آیا، آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے نماز کی رکعت ادا کرتا تھا ویسے ویسے جو ہے وہ اپنے دکھ یاد کرتا تھا، ویسے ویسے اپنی تکلیفیں یاد کرتا تھا کہ میری زندگی میں کتنے دکھ ہیں، میری زندگی میں کتنی تکلیفیں ہیں اور میری زندگی میں کتنی کمزوریاں ہیں، یا اللہ پاک میں بالکل اکیلا ہوں، میری مدد فرما دے۔ آخری سجدے میں پہنچ کر اس کا دل بھر آیا، آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ وہ رونا شروع ہو گیا، کس وجہ سے؟ اپنی غلطیوں پہ، اپنی کوتاہیوں پہ، اپنی کمزوریوں پہ، اپنی پریشانیوں پہ وہ رونا شروع ہو گیا، اور روتے روتے وہ اپنے رب سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ پاک میری مدد فرما دے، میں اکیلا ہو گیا ہوں، میری زندگی جو ہے وہ بالکل پریشانیوں کا شکار ہو گئی ہے، میری زندگی مشکلات کا شکار ہو گئی ہے، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو نے میری مدد کرنی ہے۔ وہ لڑکا اس حد تک پریشان تھا، اس حد تک پریشان تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے اس لڑکے نے بہت سارے آنسو جو ہیں وہ بہائے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، یا اللہ پاک میں تھک گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں، مجھے رستہ دکھا دے۔ اس کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کو رستہ چاہیے تھا۔ کس چیز کا رستہ چاہیے تھا؟ اس کو کامیابیوں کا رستہ چاہیے تھا، اس کو محنت کا رستہ چاہیے تھا۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو اس نے بولا کہ مجھے ایک رستہ چاہیے۔ سجدہ لمبا ہوتا گیا، وہ سجدے میں چلا گیا۔ جب اس نے سجدہ کیا تو وہ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے رستے کے لیے رجوع کر رہا تھا کہ میری زندگی جو ہے مشکلات کا شکار ہو گئی ہے، میری زندگی مشکلوں کا شکار ہو گئی ہے، تو یا اللہ پاک میرے لیے کوئی ایسا رستہ بنا دے جو مجھے کامیابی کی طرف لے کے چلا جائے۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا، کیا واقعی میں نے پوری محنت کی؟ کیا میں نے صبر کیا؟ کیا میں نے اللہ پہ مکمل یقین رکھا؟ جب وہ سجدے میں گیا تو اس کے دل میں یہ چیزیں تھیں، اس کے دل میں یہ والی جو خواہشات تھی وہ موجود تھی۔ وہ چونک گیا، اسے یاد آیا کہ وہ جلدی مایوس ہو جاتا تھا، تھوڑی سی مشکل آئی تو ہمت ہار جاتا تھا۔ اس نے اپنے خواب تو بڑے رکھے لیکن محنت چھوٹی کی، دعا تو بہت کی مگر عمل نہ کیا۔ تو وہ لڑکا جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اس نے محنت بھی بہت کی لیکن اس کی محنت جو ہے وہ بالکل کم تھی، وہ ایک چھوٹی تھی۔ سجدے میں اس نے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ یا اللہ پاک آج کے بعد میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، میں بڑا آدمی بنوں گا، میں مشکلات کے ساتھ لڑوں گا، میں آپ پہ یقین رکھوں گا، میں حوصلہ رکھوں گا اور میں محنت بھی کروں گا۔ یا اللہ پاک اس کے بعد میں کبھی بھی آپ سے شکوہ نہیں کروں گا، شکایت نہیں کروں گا، صبر بھی کروں گا اور تجھ پہ بھروسہ بھی رکھوں گا اور اپنی منزل پہ جانے کے لیے کوشش بھی کروں گا، اور یہ کوشش میں تب کروں گا جب میں آپ پہ یقین رکھوں گا۔ نماز ختم ہوئی تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ جب اس نے نماز پڑھی تو اس کو ایک سیدھا رستہ نظر آ گیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا تھا، جو اس کی دعاؤں کا صلہ تھا، جو اس کی دعاؤں کا ثمر تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی کا رستہ دکھایا کہ تم ترقی کر سکتے ہو، اور اس نے خواب دیکھنا شروع کر دیے کہ یس آئی کین ڈو دس، میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے اسٹرگل شروع کر دی، اس نے اپنی آنکھوں میں ایک خواب سجایا کہ وہ بہت آگے تک جا رہا ہے، اس کی زندگی آسان ہو گئی اور راستے جو ہیں وہ اس کے لیے کھلتے چلے گئے، وہ اس کی پریشانی جو ہے وہ زندگی سے ساری ختم ہو گئی، اور وہ اپنی زندگی جو ہے وہ خوشی سے گزارنے لگا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نئی ایک امید دی، حوصلہ دیا، جذبہ دیا۔ اب اس کو لگتا تھا وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا، زندگی میں کامران ہو جائے گا۔ اگلے دن اس نے فجر کے بعد اپنے دن کا پلان بنایا، اس نے ایک شیڈیول بنایا کہ میں نے کس طرح سے محنت کرنی ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کون کون سے اپنے لیے مقاصد بنانے ہیں، ان کو کس طرح سے میں نے پورا کرنا ہے۔ تو اس نے یہ پلاننگ جو ہے وہ بنانی شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے ایک دن کی پلاننگ بنائی، اس کے بعد اس نے دوسرے دن کی پلاننگ بنائی، اور وہ جو اس نے پلاننگ بنائی اس میں اس نے کیا لکھا، اس میں اس نے اپنے گولز کو لکھا، اس میں اس نے اپنے مقاصد کو لکھا کہ ایک دن میں یہ مقصد پورا کروں گا، دوسرے دن میں یہ مقصد پورا کروں گا، تیسرے دن میں نے اس طرح سے محنت کرنی ہے۔ تو کرتے 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 اس کا ایک پورا پلان جو ہے وہ تیار ہو گیا، اس کا ایک پورا شیڈیول جو تھا وہ تیار ہو گیا۔ اور وہ شیڈیول اس نے کس چیز کا بنایا تھا؟ وہ شیڈیول اس نے محنت کا بنایا تھا، اور اس نے اپنے مائنڈ سے بنایا تھا۔ جو چیز اس کے مائنڈ میں آتی تھی وہ لکھتا تھا کہ میں نے کس طرح سے محنت کرنی ہے، میں نے کس طرح سے آگے جانا ہے، میں نے کس طرح سے ترقی کے مراحل کو طے کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس نے اپنی ایک نوٹ بک پہ لکھ لی تھی، اور اس کا پلان جو ہے وہ بن گیا تھا، اس کی لسٹ جو تھی وہ تیار ہو گئی تھی۔ تو اسی طرح اس نے نماز کے بعد اس نے ساری پلاننگ شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رستہ دکھایا۔ تو آپ لوگوں کو بھی جب پریشانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ رجوع کریں، جیسے اس بچے کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی، آپ کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے ہی مدد کرے گا۔ سوشل میڈیا ہر وقت ٹائم ضائع کرنے کی بجائے اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ کیا کرتا تھا، سوشل میڈیا کے لوگوں کو دیکھتا تھا، سوشل میڈیا کو یوز کرتا تھا، واٹس ایپ یوز کرتا تھا، ٹک ٹاک یوز کرتا تھا، سوشل میڈیا پہ لوگوں کی ایکٹیویٹیز دیکھتا تھا کہ کون سا انسان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ جسٹ لوگوں کو دیکھتا تھا۔ اس کے علاوہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتا رہتا تھا، جسٹ لوگوں کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھتا تھا۔ اس کے مائنڈ میں پڑھائی کا کوئی جو ہے وہ تصور بھی نہیں تھا۔ تو اس نے پھر پڑھنا شروع کر دیا، جہاں سمجھ نہ آتی وہاں یوٹیوب لیکچر وغیرہ وہ دیکھتا۔ جب تھکن ہوتی تو ایک بات یاد کرتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے ہارنا نہیں ہے۔ ایک دن اس کو نوکری کی کال آئی، وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جب اس نے دیکھا کہ میری طرف کال آ گئی ہے۔ وہ سلیکٹ ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے ہفتے مہینوں میں بدل دیے تھے۔ محنت جاری رہی، دعا جاری رہی، صبر جاری رہا، اور ایٹ دا اینڈ ایسا ہوا کہ اس کو نوکری مل گئی، اس کو ایک اچھی جاب مل گئی۔ اس کو وہ دن یاد آ گیا جب اس کے لیے سارے دروازے جو ہیں وہ بند ہو چکے تھے، کوئی رستہ اس کے سامنے نہیں تھا، جدھر دیکھتا تھا رستے جو ہیں وہ سنسان تھے، رستے جو ہیں وہ بند تھے اس کے لیے۔ وہ پریشان ہوا تھا، اور اس نے کیا کیا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے رجوع کی تھی۔ اصل کامیابی نوکری نہیں تھی، اصل کامیابی یہ تھی کہ علی کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا، علی کا یقین جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ وقت گزر گیا، علی کی زندگی سنور گئی، اب وہ دوسروں کو بھی نصیحت کرتا تھا، جب زندگی میں دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کیونکہ وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ایک دن ایک دوست نے اس سے پوچھا، اس کا دوست اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کے دوست نے اس سے پوچھا تم اتنے مضبوط کیسے بن گئے، تم کبھی مایوس کیوں نہیں ہوتے؟ پہلے تم مایوس ہو جاتے تھے لیکن اب تم کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ پہلے تم زندگی کی پریشانیوں پہ گھبرا جاتے تھے، مایوس ہو جاتے تھے، لیکن اب تم کبھی مایوس نہیں ہوتے، اب تم کبھی گھبراتے نہیں ہو۔ علی مسکرایا اور بولا میں بھی مایوس ہوتا تھا۔ علی نے جب یہ باتیں ساری سنی اس کی، تو اس نے یہ چیز سوچی کہ اس نے اپنے فرینڈ کو اپنی فیلنگز جو ہیں وہ بتانی ہیں۔ تو علی نے اپنے دوست کو کیا کہا، علی نے اپنے دوست کو اپنی تمام فیلنگز بتائیں کہ پہلے میں کیسا تھا، اپنی مشکلوں پہ روتا تھا، اپنی پریشانیوں پہ دکھ کرتا تھا۔ تو علی جو تھا اس کے کیسے ایکسپریشنز تھے، علی مسکرایا تھا اپنے دوست کی طرف دیکھ کے۔ کس وجہ سے مسکرایا تھا؟ کیونکہ علی نے اپنے دوست کو اپنی ساری کہانی سنائی کہ میری زندگی میں کتنی ٹربلز آئیں، میرا پڑھائی کا دل نہیں کرتا تھا، میں پڑھتا نہیں تھا، میں کتابیں دیکھتا تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں سبق یاد نہ کروں۔
تو میں پڑھتا نہیں تھا بالکل بھی، میری بکس ایک سائڈ پہ پڑی ہوئی تھی۔ تو ایک رات میں بہت زیادہ پریشان تھا، مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو میں نے کیا کیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کی، میں نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نا مجھے رستہ دکھا دیا، میری کامیابی کا رستہ دکھایا، میری سکسیس کا رستہ دکھایا۔ میں نے دن رات محنت کی اور آج میں اس مقام پہ جو ہے موجود ہوں۔ اس کا دوست جو ہے اس کی باتیں سن کے بہت خوش ہوا، اور اس دوسرے لڑکے میں بھی محنت کرنے کی لگن پیدا ہوئی، جذبہ پیدا ہوا۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی تھی جو بہت ہی زیادہ پریشان رہتا تھا۔ جس دن میں نے، علی نے اس کو بتایا کہ جس دن میں نے سچے دل سے اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لیا، اس دن سے دنیا کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا۔ پہلے میں لوگوں کے سامنے جھکتا تھا، پریشان ہوتا تھا، تکلیف میں مبتلا ہوتا تھا، لیکن جب میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا، تو میں نے لوگوں کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، ایسا سکون جو صرف اس دل کو ملتا ہے جو اللہ پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنی حالت دیکھ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی نیت، محنت اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تو یہ تھی ایک کامیاب لڑکے کی کہانی جس کی زندگی ایک رات میں چینج ہو گئی تھی۔ ڈیئر فرینڈس، ایسی موٹیویشن ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، بائے۔